السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے حصے میں اپنے پہلے حصے میں نعت کو اچھے سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ اس حصے میں مطلب حصہ دوم میں ہم نعت کی مشق کو حل کریں گے اور اس کو اچھے سے سمجھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں نعت اچھے سے سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں نعت کے حصہ دوم مطلب مشق کی جانب۔ اس کے لیے آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے استاد یا استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے، نعت کے الفاظ پر نظر رکھیے اور معنی سمجھیے۔ اس نعت کے درست تلفظ اور احترام سے بلند خوانی کیجیے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے حصے میں آپ کو نعت بہت اچھے سے پڑھ کر سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک الفاظ کا معنی، اس کے ساتھ آپ کو اس کی تشریح بھی بتائی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ بہت غور سے سنی بھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اس نعت کو خود ایک دفعہ اچھے سے درست تلفظ مطلب صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تلفظ ہم کہتے ہیں الفاظ کی صحیح ادائیگی کو کہا جاتا ہے، تو اپنے ہر ایک الفاظ کو اچھے سے ہجے میں پڑھ کر اس نعت کی جو ہے وہ بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ نئے الفاظ، وہ الفاظ جو ہمیں اس نظم میں نئے نظر آ رہے ہیں اور ہم ان کی معنی آج دیکھیں گے کہ ان کی معنی کیا ہے۔ پہلا الفاظ ہے زینت۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی۔ دوسرا الفاظ ہے صدق۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ۔ تیسرا ہے سخاوت۔ سخاوت کا مطلب ہوتا ہے فیاضی۔ اس کے بعد ہے باطل۔ باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا حق کی ضد، کیونکہ حق ہم سچ کو کہتے ہیں تو حق کی جو ضد ہوگی، جو حق کا الٹ ہوگا، وہ باطل کہلائے گا مطلب جھوٹ۔ اس کے بعد ہے بیگانے۔ بیگانے مطلب اجنبی، جن کو ہم نہ جانتے ہوں۔ اس کے بعد ہے عظمت مطلب بڑائی، شان۔ من بھاتی مطلب پسندیدہ، جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو یا جو آپ کے بہت زیادہ دل کے قریب ہو۔ اس کے بعد ہے حق۔ حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ یہ ہو گئے الفاظ معنی۔ اب آ جاتے ہیں سوال جواب پہ۔ سوال جواب ہم اس طریقے سے حل کریں گے کہ آج میں آپ کو سوال اچھے سے سمجھاؤں گی اور اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو وہ بھی اچھے سے سمجھاؤں گی، لیکن آپ کو اس حصے میں آپ کو خود حل کرنے ہوں گے اور اگلے حصے میں پھر جواب آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کتنے سوالات جوابات میرے سوالات جوابات سے جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ٹھیک، پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے یا آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، نعت کے دوسرے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ دوسرا شعر کون سا ہے؟ میں پڑھ رہی ہوں۔ سارے عالم کی زینت ہے وہ رحمت ہی رحمت۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے۔ تو ایک تو زینت کہا گیا ہے مطلب خوبصورتی، دوسرا کیا کہا گیا ہے کہ رحمت، کیونکہ وہ کل کائنات کے لیے رحمت تھے۔ دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ نعت کے تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی نعمت ختم ہونے کا ذکر ہے؟ کون سی نعمت ختم ہوئی ہے؟ نبوت۔ نبوت بھی ایک نعمت ہے۔ تیسرا شعر کون سا ہے؟ اس کا دوسرا مصرع ہے۔ تیسرا شعر یہ ہے، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی۔ یہ جو تیسرا مصرع میں پڑھ رہی ہوں، تیسرا شعر جو پڑھ رہی ہوں، اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ان پر نبوت ختم ہوئی، تو ہم یہاں پہ نبوت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے نبی پہ نبوت بھی ختم ہوئی ہے۔ سوال نمبر تیسرا، اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ صفات کہتے ہیں صفت کو، خوبی کو۔ صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان۔ بہت ہی واضح الفاظ میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی صادق امین تھے، صدق و امانت جس کو ہم کہیں گے، اور رحم دل تھے اور سخی تھے۔ سخاوت مطلب دینے والا سب کو۔ ٹھیک، اس کے علاوہ سوال نمبر چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں علم پھیلا کر لوگوں کو کیا سمجھایا؟ اب میں آپ کو پہلے ہی یہ سوال پھر سے ایک دفعہ اچھے سے سمجھا رہی ہوں کہ ہم لوگ سب علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہمارے پہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پھیلایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آپ بھی علم حاصل کرو۔ ٹھیک، تو اب ہمارے نبی نے ہمیں پوری دنیا میں کیا علم پھیلایا اور لوگوں کو کیا سمجھایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لوگوں کو سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں تھی، لوگوں کو سچائی والا رستہ اور غلط رستے اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ جو ہے وہ الٹے کام کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو ایسے بہت سے کام جو ہمارے نبی نے آ کر ان سارے اندھیروں کو مٹایا اور اس میں علم کی روشنی سے اجالا کیا۔ تو ہمارے نبی نے
पूरी दुनिया में इल्म फैला कर लोगों को ये समझाया कि इल्म में ही आपकी ज़िंदगी में सुकून छुपा है। अगर आप इल्म हासिल करोगे और इल्म हासिल करने के साथ साथ उस पर आपको अमल भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ इल्म हासिल किया उसके साथ अमल जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि इल्म क्या चीज़ है। तो हमें इल्म हासिल करना है, और जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं अपने उस्तादों से, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, ये नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में इल्म हासिल करते हैं, आप घर में भी इल्म हासिल करते हैं। कोई अच्छी बात सीखते हैं घर में बड़ों से, छोटों से कभी कभी आप अच्छी बात सीख लेते हैं। तो कोई भी अच्छी बात जो आप सीखें, जो आपको लगे कि ये अच्छी बात है, और अगर हम इस ज़िंदगी में इस बात को अमल करेंगे इस बात पे, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी से गुजरेगी। तो हमें इल्म हासिल करना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि ज़िंदगी का सुकून जो है वो इसी इल्म हासिल करने में और उस पर अमल करने में छुपा है। ठीक, उसके बाद है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखिए जिससे उनकी नात में बयान की गई कोई सिफ़त ज़ाहिर होती हो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी एक मिसाल है हम सब के लिए, और उसमें ऐसे कई वाक़यात हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि उनकी एक क्या हज़ारों खूबियाँ जो हैं वो बयान होती हैं। तो आपको कोई भी ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, जो आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो हमारे नबी के मुतालिक, जो इस नात में जिन खूबियों का ज़िक्र किया गया है, तो उसके मुताबिक जैसे मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा कुफ़ार जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा हो गए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर थे। उन्होंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन आएगा और तुम लोगों पर हमला कर देगा, तो क्या तुम इस बात को मान लोगे? तो कुफ़ार ने कहा जी हम मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नबी जो है आप जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमारे नबी ने उनसे कहा था कि जब आप ये जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, फिर मैं खुदा जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लाम पे ईमान ले आओ, तो आप लोग क्यों नहीं लेके आ रहे? तो इस वाक़े में हम देख रहे हैं कि कुफ़ार भी इस बात को मानते थे कि हमारे नबी जो है वो कितने सादिक और अमीन है। ये एक छोटा सा कोई भी आपको ऐसा वाक़या जिससे आपको पता लगता हो कि जिसमें हमारे नबी की खूबियाँ बयान की हो, सादिक हैं, सखी हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं, सच्चे हैं, कोई भी ऐसा वाक़या जिसमें आपको इन हमारे नबी की ज़िंदगी खूबियों में से कोई भी एक खूबी नज़र आती हो, तो वो आपको वाक़या ये ख़ुद से लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनका जवाब भी अच्छे से देंगे। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जवाबात शेयर करूँगी, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।